ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دن حضور کا دریا رحمت جوش میں تھا اور حضور نے فرمایا عائشہ جو مانگنا ہے مانگ لو۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے باپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ نہ کر لوں؟ فرمایا کہ جاؤ مشورہ کر لو۔ میں اپنے والد گرامی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا کہ دریائے رحمت جوش میں ہے۔ حضور نے فرمایا عائشہ جو مانگنا ہے مانگ لو، یہ اتنا سنہری موقع ہاتھ آیا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ کوئی مانگوں تو اہم شے مانگوں، تو آپ کی خدمت میں حضور سے اجازت پا کے حاضر ہوئی ہوں، مجھے بتایا جائے کہ میں حضور سے کیا مانگوں۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹا حضور سے جا کے کہنا کہ معراج کی خلوت خاص میں اللہ نے آپ سے جو راز کی باتیں کی تھی ان باتوں میں سے ایک بات بتا دو۔ ام المومنین حاضر خدمت ہو گئیں، کہا حضور معراج کی خلوت خاص میں جب رب نے آپ سے راز کی باتیں کی تو ان باتوں میں سے ایک بات بتا دیں۔ حضور مسکرا پڑے، اس بات پہ مسکرائے ہوں گے میرے یار غار کا انتخاب کیسا ہے، یا اس بات پہ مسکرائے ہوں گے کہ راز کی بات بتا دوں تو راز راز نہ رہا، لیکن وعدہ کیا تھا، کہا عائشہ سنو جب میں قرب خاص میں پہنچا تو میرے مالک نے مجھ سے راز کی جو باتیں کی ان میں سے ایک بات یہ تھی محبوب تیری امت میں سے کوئی شخص کسی شخص کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے تو میرے اوپر لازم ہے بغیر حساب کے جنت عطا کرو۔ ام المومنین بہت خوش ہوئی اور اپنے والد گرامی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں اور ساری کہانی سنائی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو رونے لگے۔ تو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا میرے والد گرامی یہ بات رونے والی تو نہیں ہے، ہم بسا اوقات کسی دکھی کے کام آ جاتے ہیں تو بخشش کا بہانہ ہاتھ آ گیا اور آپ اس پہ رو رہے ہیں۔ فرمانے لگے عائشہ اس کو معکوس بھی پڑھو، تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھو، اگر کوئی شخص کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے تو بغیر حساب کے جنت میں جائے گا، اس کا دوسرا رخ یہ ہے اگر کوئی کسی کا دل توڑ بیٹھے تو سیدھا جہنم میں جائے گا۔ میں اس بات پہ رو رہا ہوں کہ ہم سے کسی کا دل نہ ٹوٹ گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت یہ تھی کہ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، اور یہ بات ذہن میں رکھو کہ جو کھانا مہمان کے ساتھ کھایا جاتا ہے اس کا حساب نہیں ہوگا۔ تو جب بھی بھوک ستاتی تو کسی شخص کو ڈھونڈ کے لے آتے اور اس کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے۔ ایک دن ایک مہمان کو ڈھونڈ لائے اور کھانا تیار تھا تو کہا کہ اللہ کا مبارک نام لیجیے اور شروع کیجیے۔ اس نے کہا میں تو اللہ کو نہیں مانتا۔ تو کہا کہ میاں تیرا اور میرا رشتہ کیا ہے، میں تجھے اللہ کے نام پہ تو کھلا رہا ہوں کہ تو اس کا بندہ ہے، اور اگر تو اس کا نام ہی گوارا نہیں کرتا تو پھر کیا باقی بچا؟ اس نے کہا روٹی کے چند لقموں کے لیے میں اپنے بت سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا تو اتنا غیرت مند ہے، اپنے بتوں کے ساتھ تیری یہ وفا ہے تو سن پھر میں بھی اللہ کے نام کے علاوہ تجھے ایک لقمہ نہیں دے سکتا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، اٹھ کے چلا گیا۔ وہ چلا گیا تو جبریل آ گئے، رب کا سندیسہ دیا، ابراہیم تو نے میرا بندہ ناراض کر دیا۔ یا اللہ وہ تیرا بندہ تھا، تیرا نام لینا گوارا نہیں تھا۔ کہا ابراہیم اس کی عمر کتنی ہوگی؟ مالک 70-80 کے پیٹے میں ہوگا۔ تو کہا اتنا عرصہ ہو گیا نا کہ میں اس کو دے رہا ہوں، تم ایک دن نہیں کھلا سکے۔ اب ابراہیم علیہ السلام ان کو ڈھونڈ رہا، وہ پہاڑ چڑھ رہا تھا تو آواز دی او میاں آ جاؤ کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ اس نے کہا آ جاؤں گا لیکن تمہارے رب کا نام نہیں لوں گا۔ کہا نہ لینا، آ جاؤ۔ آیا دسترخوان پہ بیٹھا، کھانا شروع ہوا تو کہنے لگا پہلے تو بڑے غصے میں تھے، جلال میں تھے کہ رب کا نام نہیں لوگے تو کھانا نہیں دوں گا، ایک دم تبدیلی کیسے آ گئی؟ کہا اسی رب کا سندیسہ آیا ہے کہ مجھے بھی تو اتنا عرصہ ہوا کہ دے رہا ہوں، تم ایک دن نہیں دے سکے۔ تو اس نے کہا تیرا رب اتنا مہربان ہے تو مجھے بھی اس اپنے رب کا غلام بنا لے۔ لوگوں نے صحابہ کے اندر لڑائیاں پیدا کر رکھی، ایک دوسرے کے لیے ان کا پیار، ان کی محبت۔ حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں کہ آگے امام حسن کھیل رہے ہیں، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن کو اٹھا کر کے اپنے کندھوں پہ بٹھا لیتے ہیں اور ساتھ بولتے ہیں کہ اے حسن تو حضور کے مشابہ ہے، علی کے مشابہ تو نہیں ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبسم کرتے چلے جا رہے ہیں، مسکراتے چلے جا رہے ہیں۔ ان کی تو محبت اور پیار کی کہانیاں تھیں۔ ابو بکر و علی کو آپس میں مقابل کھڑے کرنے والے سوچ یہ اسلام کے خلاف گہری سازش ہے۔ مجھے بتاؤ کہ اگر حضرت سیدنا صدیق اکبر اور دیگر اصحاب کو جو حضور کی تربیت کا جوہر تھے ان کو غلط ثابت کر دیا جائے تو پھر یہ کس پہ حرف آتا ہے؟ حضور کی تربیت پہ حرف نہیں آئے گا۔ یہ سازش تھی اسلام کے خلاف۔ بدقسمتی ہے کہ امت ان سے پیار کرنے کی بجائے آپس میں ان کے ناموں پہ الجھ رہی ہے۔ اہل بیت کی محبت کا قطعاً یہ معنی نہیں ہے کہ صحابہ پر سب و شتم کیا جائے، اور صحابہ سے محبت کا معیار یہ نہیں ہے کہ اہل بیت کا نام سن کے چہرے کا رنگ بگڑ جائے
ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، اس لیے کہ یہ دونوں مشکات نبوت سے پھوٹنے والی کرنیں ہیں۔ اور کسی نے کہا کہ اہل بیت اور صحابہ ہماری آنکھیں ہیں، تو معترض نے کہا دائیں کون سی ہے اور بائیں کون سی ہے؟ اس نے کہا آنکھیں دائیں بائیں نہیں ہوتی، آنکھیں ایک ہی ہوتی ہیں۔ تو ان کی محبت ہمارا ایمان ہے۔ کبھی بھی اپنے آپ کو ایسی بحث کے اندر شامل نہ کرنا جس کا نتیجہ بے ادبی تک پہنچے۔